قوله و اصول الفقہ، یہاں سے اوپر متن کی تشریح کر رہے ہیں اور اصول فقہ یعنی قرآن، حدیث اور اجماع و قیاس، ان چاروں کے درمیان وجہ حصر بیان کر رہے ہیں، ان چاروں کی وجہ حصر بیان کر رہے ہیں، اور وجہ حصر دو طریقوں سے بیان فرمائی۔ وہ اصول الفقہ اور اصول فقہ، یہ ماتن کا قول ہے۔ قولہ و اصول الفقہ، صفحہ 57، دوسری لکیر، تنقیح کی عبارت میں فرماتے ہیں ما سبق کانا بیان مفہوم اصول الفقہ، اس سے پہلے جو گزرا وہ بیان تھا فقہ کے اصول کے مفہوم کا، یعنی اس سے پہلے جو باتیں بیان ہوئیں ان میں فقہ کے اصول کے مفہوم کا بیان تھا کہ فقہ کے اصول فقہ، اس کا مفہوم کیا ہے، یعنی اس کی تعریف کیا ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی تعریف ہوئی، شوافع کی جانب سے بھی فقہ کی تعریف ہوئی، اسی طرح پھر ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری تعریف فقہ کی بیان فرمائی۔ تو ما سبقہ کانا، وہ جو پہلے گزرا، کانا تھا وہ ما سبقہ، بیان مفہوم اصول الفقہ ہے، بیان اصول فقہ کے مفہوم کا، یعنی اس کی تعریف تھی۔ وَهَذَا بَيَانُ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ هَذَا الْمَفْهُومُ، اور یہ اب جو شروع ہوئی ہے بحث، یہ بیان ہے ما صدق علیہ هذا المفہوم، اس چیز کا جس پر یہ مفہوم اصول فقہ کا صادق آتا ہے، من الانواع المنحصرۃ بحکم الاستقراء، یعنی وہ انواع جو بند ہیں بحکم استقراء فی الاربعۃ، چار کے اندر، ووجہ ضبطہ، اور وجہ حصر ان چاروں کے درمیان یہ ہے، ان الدلیل الشرعیہ، کہ دلیل شرعی اما وحی او غیرہ، یا تو یہ دلیل شرعی وحی ہوگی یا غیر وحی ہوگی، والوحی، اگر وحی ہوگی تو پھر وحی ان کان مطلوبا فالکتاب، اگر ہے یہ وحی مطلوب تو وہ کتاب ہے یعنی قرآن ہے، وَإِلَّا فَالسُّنَّةُ، اور اگر وحی مطلوب نہیں ہے تو پھر وہ سنت ہے۔ وحی مطلوب اس وحی کو کہا جاتا ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے نماز کی حالت میں، غیر مطلوب وہ ہے جسے نماز میں نہ پڑھا جا سکے، یعنی حدیث۔ بعض نے دوسری تعریف کی ہے، وحی مطلوب وہ ہے کہ جس کے اوپر احکام جاری ہوتے ہیں، مثلا حائضہ اس کو نہیں پڑھ سکتی ہے، جنبی اس کی تلاوت نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ اس حال میں رہیں اور غسل نہ کر لیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بعض نے کہا کہ وحی مطلوب وہ ہے کہ جس کی تلاوت جناب جبرائیل علیہ السلام نے حضور کے سامنے کی، یعنی الفاظ لائے۔ غیر مطلوب وہ ہے جس کا مضمون آیا الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ توجہ ہے؟ آگے فرمایا وغیر الوحی ان کان قول کل الامت، اور غیر وحی ان کانا
کانا کی ضمیر اسی غیر وحی کی طرف جا رہی ہے. اگر ہے یہ غیر وحی قول کل الامت من عصر، قول پوری امت کا ایک زمانے میں سے، فالاجماع تو اس کو اجماع کہا جاتا ہے. وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہیں، ایسا کیسا نہیں، یعنی اگر غیر وحی ہے اور پوری امت کا قول ایک زمانے کا نہیں ہے بلکہ بعض امت کا قول ہے یا بعض فقہا کا قول ہے یا کسی ایک فقی کا قول ہے، فالقیاس، تو اس کا نام قیاس ہے. یہ وجہ حصر ہو گئی، جس کا خلاصہ کیا نکلا کہ دلیل شرعی یا وحی ہوگی یا غیر وحی ہوگی. اگر اول ہے یعنی وحی ہے تو پھر وہ مطلوب ہوگی یا غیر مطلوب ہوگی. اگر مطلوب ہے تو قرآن ہے، اگر غیر مطلوب ہے تو وہ حدیث ہے. پھر ہم نے کہا کہ دلیل شرعی یا وحی ہوگی یا غیر وحی ہوگی، شروع میں کہا. اب اگر غیر وحی ہے تو پھر وہ ایک زمانے کے تمام فقہا کا قول ہوگا، پوری امت کا قول ہوگا، مجموع من حیث المجموع کا قول ہوگا، تو وہ اجماع ہے. اور اگر سب کا قول نہیں ہے، یعنی سب ایک بات پر متفق نہیں ہوئے بلکہ بعض کا قیاس ہے، بعض کا اجتہاد ہے، تو وہ قیاس ہوگا. وجہ حصر سمجھا؟ یہ پہلی وجہ حصر بیان کی. اب دوسری وجہ حصر بیان کر رہے ہیں. او ان الدلیل، یا یوں وجہ حصر بیان کی جائے گی کہ دلیل جو ہے اما ان یصل الینا من الرسول علیہ الصلاۃ والسلام او لا، دلیل ہم تک یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچی ہے یا نہیں پہنچی. والاول، اگر اول ہے یعنی اگر دلیل ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچی ہے تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں. ان تعلق بنظمہ الاعجاز، اگر اس کی نظم کے ساتھ اعجاز کا تعلق ہے، یعنی اس کے الفاظ ایسے ہیں جن میں اعجاز ہے، جو معجز ہیں، فالکتاب، تو وہ قرآن ہے. وَإِلَّا، اگر اس کے نظم کے ساتھ اعجاز کا تعلق نہیں ہے، فالسنت، تو وہ سنت. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ والثانی، اور دوسری قسم، یعنی اگر دلیل ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے نہیں پہنچی، دوسری قسم ہے ان اشترطا عصمت من صدر عنہ فالاجماع، پھر اگر شرط ہے عصمت اس کی، محفوظ رہنا اس کا جس سے کہ اس دلیل کا صدور ہوا ہے، فالاجماع، تو وہ اجماع ہے. اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ائمہ اور فقہا معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ان اشترطا، اگر شرط ہو، یا ان اشترطا شرط کیا گیا ہو، عصمت ان حضرات کی جن سے اس دلیل کا صدور ہوا ہو، یعنی پوری امت. یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ فقہا سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ معصوم ہے. ائمہ کے بارے میں عصمت کا عقیدہ یہ تو شیعوں کا عقیدہ ہے. اہل سنت والجماعت کا اعتقاد یہ ہے کہ معصوم عن الخطا اس دھرتی کے اوپر اگر ہے تو وہ صرف انبیاء ہے اور کوئی نہیں ہے. صحابہ محفوظ ہیں، انبیاء کرام ہی معصوم ہے صرف. ائمہ کے بارے میں عصمت کا قول اہل سنت والجماعت کا نہیں. توجہ ہے؟ تو پھر کیا مطلب ہے اس عبارت کا؟ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، لا یجتمع امتی علی ضلالۃ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. تو اجماع اس لحاظ سے کہ پوری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی،
اس لحاظ سے فرمایا کہ اگر شرط ہو عصمت، من صدر عنہ، من صدر عنہ کی عصمت اگر شرط ہو اس دلیل میں، یعنی جس سے صدور ہوا ہے اس دلیل کا، اب وہ ایک بندہ نہیں ہے جس سے صدور ہوا ہے، وہ امت مجموع من حیث المجموع ہے، وہ سب کے سب فقہا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بوجہ حدیث کے. اور قرآن نے بھی کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ایک گواہ اگر عادل ہو تو اس کی گواہی قبول ہوتی ہے. یہاں پوری امت گواہ ہے، پوری امت عادل ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اے عادلا، پوری امت عادل ہے. جب پوری امت عادل ہے اور وہ کسی بات پر متفق ہو جائے تو پھر اس کی گواہی بھی قبول ہوگی اور اسی کا نام اجماع ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وَإِلَّا اگر من صدر عنہ کی عصمت کی شرط نہیں ہے فالقیاس، تو پھر اس کو قیاس کہا جائے گا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وَأَمَّا شَرَائِعُ مَنْ قَبْلَنَا. اب ایک اعتراض اور اس کا جواب. اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اصول فقہ یعنی دلائل فقہ وہ 4 ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. حالانکہ شرائع من قبلنا بھی دلیل ہے، تعامل امت بھی دلیل ہے، قول صحابی بھی دلیل ہے، دلیل عقلی کو بھی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ جس طرح کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مثلاً کی بات اس بات پر دلیل پیش کی ہے کہ نکاح کے اندر مہر جو ہے، توجہ ہے کہ نہیں، وہ قلیل بھی ہو سکتا ہے، کثیر بھی ہو سکتا ہے. اجرت کے طور پر آپ مزدوری بھی کر سکتے ہیں، یعنی نکاح کی اجرت یعنی مہر کے طور پر آپ کیا کر سکتے ہیں، مزدوری کسی کی کر لیں تو بھی جائز ہے. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ جوتے دے دیں تو بھی جائز ہے. جس طرح کے احناف کہتے ہیں کہ لا مہرا اقل من 10 دراہم، اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے. اس پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دلیل پیش کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے نکاح کے واقعے سے کہ شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کراتا ہوں، شرط یہ ہے الا ان تأجرنی 8 حجج وَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 فَمِنْ عِنْدِكَ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ شرائع من قبلنا سے استدلال ہے. تو جواب یہ ہے کہ شرائع من قبلنا سے استدلال جو کرے گا تو وہ شرائع من قبلنا یا قرآن میں ہوگا یا حدیث میں ہوگا، لہٰذا وہ قرآن میں ہی یا حدیث میں ہی شامل ہے، ان سے خارج نہیں ہے، 5ویں دلیل نہیں ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تعامل امت کا ایک چیز پر تعامل چلا آ رہا ہے، یہ بھی اجماع کی قسم میں آ جائے گا. جس طرح کہ ضاد کو دال پڑھنا، ولدالین پڑھنا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ قرائے سعودیہ کا اور مصر کے قرائے حضرات کی یہ عادت چل پڑی ہے کہ ضاد کو داد پڑھ لیتے ہیں ولدالین، اور ہمارے جو قرائے کرام ہیں یہ تھوڑی نکتہ چینی زیادہ کرتے ہیں. تو یہ تعامل امت بھی اجماع کی قسم میں آ جائے گا. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ قول صحابی وہ 2 حال سے خالی نہیں ہے، یا مدرک بالقیاس ہوگا یا غیر مدرک بالقیاس ہوگا. اگر مدرک بالقیاس ہے تو وہ قیاس میں شامل ہے، اگر غیر مدرک بالقیاس ہے تو پھر وہ حدیث میں شامل ہے. کیونکہ صحابی جو بات کرے اور قیاس کے خلاف ہو تو لازمی بات ہے کہ وہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی. کیونکہ صحابہ دین کے بارے میں اپنی طرف سے احکامات نہیں بنا سکتے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں. باقی رہی دلیل عقلی، تو دلیل عقلی کی پوزیشن یہ ہے کہ یا تو
وہ قرآن و حدیث سے ہوگی تو راجع الی القرآن والحدیث ہے، اور اگر قرآن و حدیث سے نہیں ہے محض عقل ہے تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو قرآن اور حدیث کی دلیل ہوگی اور عقل سے اس کی صرف اور صرف ایک تائید سی ہوگی، توجہ ہے کہ نہیں ہے، تو پھر تو قبول ہے، پھر وہ اصل حکم عقل کا نہیں ہوا، قرآن و سنت کا ہوا، اجماع کا ہوا، قیاس کا ہوا۔ اور اگر وہ مجرد عقل ہے، صرف عقل ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے، تو پھر عقل شرعی احکام کو ثابت نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے معترض نے اپنے اعتراض میں یہ بھی کہا کہ جس طرح نظر تحاوی کی، صاحب تحاوی دلیل پیش کرنے کے بعد نظر پیش کرتے ہیں، اسی طرح صاحب ہدایہ کی دلیلیں کہ نقلی دلیل کے بعد عقلی دلیل پیش کرتے ہیں، تو اس کا جواب بھی وہی موجود ہے کہ صاحب تحاوی جو نظر پیش کرتے ہیں وہ حدیث کے بعد پیش کرتے ہیں، صاحب ہدایہ جو عقلی دلیل پیش کرتے ہیں وہ آیت یا حدیث کے بعد پیش کرتے ہیں۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ تو وہ کوئی مستقل مثبت للحکم نہیں ہوتا۔ اعتراض جواب سمجھا؟ جی۔ وَأَمَّا شَرَائِعُ مَنْ قَبْلَنَا، باقی شریعتیں ان کی جو ہم سے پہلے گزرے ہیں، جس طرح کے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال موسیٰ علیہ السلام کے نکاح کے واقعے سے، ٹھیک ہے، والتعامل، اور اسی طرح تعامل امت کا، وقول الصحابی، اور اسی طرح قول صحابی کا، ونحو ذالک، اسی طرح اور چیزیں، مثلا کی بات اخذ بالظاہر ہو گیا، استصحاب حال ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ فراجعۃ الی الاربعۃ، ان سب کا رجوع کس چیز کی طرف ہوتا ہے؟ انہی چار کی طرف ہوتا ہے، قرآن، حدیث اور اجماع اور قیاس کی طرف۔ تفصیل میں نے عرض کر دیا آپ کو، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وَقَذَا الْمَعْقُولِ، یہی پوزیشن دلیل عقلی کی ہے، معقول کی ہے، نوع استدلال بِأَحَدِهَا، وہ بھی ایک قسم کا استدلال ہے، بِأَحَدِهَا، ان چار میں سے ایک کا، ان چار میں سے ایک کے ذریعے۔ وَإِلَّا، اگر ایسا نہ ہو، یعنی دلیل عقلی نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث سے، نہ اجماع سے، نہ قیاس سے، فلا دخل للرأی فی اثبات الاحکام، تو پھر سن لیجئے کہ کوئی عمل دخل نہیں ہے رائے اور عقل کا فی اثبات الاحکام، احکام کے ثابت کرنے میں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وما جعلہ بعضهم نوعا خامسا من الادلة، اور وہ جو بنایا ہے اس معقول کو بعض حضرات نے پانچویں قسم ادلہ میں سے، اور یوں کہا ہے کہ دلائل فقہ کے وہ پانچ ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے، قیاس ہے، اور معقول ہے یعنی دلائل عقلیہ ہے۔ وسماہ الاستدلال، اور اس کا نام استدلال رکھا ہے۔ فحاصلہ یرجع الی التمسک بمعقول النص او الاجماع، تو اس کا حاصل اور خلاصہ بھی راجع ہے تمسک بمعقول النص کی طرف یا اجماع کی طرف، یعنی وہ دلیل عقلی شریعت کے انہی چار دلائل میں سے کسی ایک سے کیا ہوگی مولوی صاحب؟ ماخوذ ہوگی۔ اور اگر وہ صرف عقل ہے تو وہ مردود ہے، کیونکہ صرف عقل سے شریعت کے احکامات ثابت نہیں ہوتے۔ ہاں، اس صورت کے اندر جس صورت کے اندر عقل کی تائید کے ساتھ قرآن اور حدیث موجود ہو، تو وہ اصل حکم پھر قرآن و حدیث کا ہی ہوگا، عقل کا ہوگا ہی نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ مولوی صاحب یا نہیں سمجھا؟ صرح بذالک فی الاحکام، یا صرح بذالک فی الاحکام، جس کی تصریح احکام میں ہو۔ ثم الثلاثۃ الاول اصول مطلقۃ، پھر اول تین دلائل یعنی قرآن، حدیث اور اجماع امت، یہ اصول مطلقہ ہیں، یعنی اصول کاملہ ہیں، یعنی اصول ہونے میں کامل ہیں، یعنی کسی چیز کے محتاج بالکل بھی نہیں ہے۔ لکونہا ادلۃ مستقلۃ، کیونکہ یہ ادلہ مستقلہ ہیں، مثبتۃ للاحکام، اور ثابت کرنے والے ہیں احکام کے۔ والقیاس اصل من وجہ، اور قیاس جو ہے وہ
اصل ہے ایک لحاظ سے. کس لحاظ سے؟ لاستناد الحکم الیہ ظاہرا، کیونکہ نسبت حکم کی ہوتی ہے اس قیاس کی طرف بے اعتبار ظاہر کے، دون وجہ، لیکن دوسرے طریقے سے یہ قیاس جو ہے اصل نہیں ہے. لکونہ فرعا للثلاثۃ، کیونکہ یہ فرع ہے اول تین کی، یعنی یہ فرع ہے قرآن حدیث اور اجماع کی. لابتنائہ علی علت مستنبطۃ من موارد الکتاب والسنۃ والاجماع، کیونکہ اس کی بنا اس علت کے اوپر ہے جس کا استنباط کیا جاتا ہے قرآن سے، حدیث سے اور اجماع امت کے موارد سے، یعنی ان کی جگہوں سے. پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہاں فالحکم بالتحقیق، پھر حکم جو ہے حقیقی طور پر، بالتحقیق کا معنی کیا ہے؟ فالحکم، پھر حکم بالتحقیق حقیقی طور پر، در حقیقت مستند الیہا، اس کی نسبت ہوتی ہے الیہا، کس چیز کی طرف مولوی صاحب؟ اسی علت کی طرف. ہاں وَأَثَرُ الْقِيَاسِ، اور اثر جو قیاس کا ہوتا ہے، فی اظہار الحکم و تغییر وصفی، وہ اظہار حکم میں ہوتا ہے، یعنی قیاس مظہر للحکم ہوتا ہے، مثبت للحکم نہیں ہوتا. وہ تغییر وصفی من الخصوص الی العموم، اور اثر قیاس کا وہ تغییر وصف میں ہوتا ہے کہ وصف کو کیا کر دیتا ہے؟ تبدیل کر دیتا ہے. کیسے تبدیل کر دیتا ہے؟ من الخصوص الی العموم. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ خصوص سے عموم کی طرف. پہلے جو علت تھی وہ صرف اور صرف مقیس علیہ کے اندر تھی، قیاس نے یہ کام کیا کہ اس علت کو مقیس علیہ کے ساتھ خاص رہنے نہیں دیا، بلکہ اس کو عام کر دیا، مقیس کے اندر بھی لگا دیا. پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا مولی صاحب؟ وہ تغییر وصفی من الخصوص الی العموم، اس کا معنی سمجھا؟ ومن ہا ہونا یقال ان اصول الفقہ ثلاثۃ، یہیں سے کہا جاتا ہے کہ فقہ کے جو اصول ہیں وہ تین ہیں. الکتاب والسنت والاجماع، کتاب ہے، سنت ہے، اجماع ہے. والاصل الرابع القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثۃ، اور اصل رابع جو ہے وہ قیاس ہے جس کا استنباط کیا جاتا ہے ان تین اصول سے. یعنی قیاس کو الگ طور پر ذکر کیا جاتا ہے، جس طرح کہ آپ نے حسامی کے اندر بھی اسی طرح پڑھا.